اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ کے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی مسیحی نہیں ہیں۔ مسیحی تو صرف کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولائے کل۔ آج کی میری گفتگو کافی اہم ہوگی، جس کو آپ آخر تک لازمی سماعت فرمائیے گا۔ دیکھیے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی کافی مذمت فرمائی۔ کافر کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کی ربوبیت کا انکار کرنے والا کافر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والا کافر، اسلام کے اصولوں کے مخالف اصولوں کو اپنانے والا کافر، قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا کافر، صحابہ کرام کو گالی دینے والا بقول امام مالک رحمہ اللہ کافر، رسولوں کے درمیان تفریق کرنے والا کافر، زنا کرنے والا کافر، کیونکہ جب وہ زنا کرتا ہے اور حالت زنا میں ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے جب تک وہ اسے واپس اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ اسی طرح چوری کرنے والا اور شراب پینے والا، اکثر صحابہ کرام کے نزدیک نماز کو ترک کرنے والا کافر، یوم آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی کو جھٹلانے والا کافر۔ لیکن ان سب کے باوجود سب سے بڑا اور سب سے پکا کافر، جس طرح سورۃ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکے مومنین کا ذکر فرمایا کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے اور اس کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں، یہی پکے اور سچے مومن ہیں۔ اسی طرح سورۃ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پکے کافروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرے اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، باقی تمام انبیاء کا انکار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، پکے اور سچے کافر ہیں، یعنی سچ میں یہی کافر ہے۔ کیا نشانی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں اور پھر انبیاء کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی برا عمل ہے، اور اس پر میں تقریباً 3 سے 4 درس دے چکا ہوں کہ اسلام نے ہمیں انبیاء کے درمیان تفریق کرنے سے منع فرمایا۔ یہ ہے قرآن کی روح سے پکے کافر، یعنی سب سے بڑے درجے کے کافر۔ اب جس طرح آپ نے کافروں کے درجے سماعت فرمائے، اسی طرح اب ان کے لیے مختلف عذابوں کا ذکر بھی سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کیٹیگری کے عذاب تیار کر رکھے ہیں اپنے جھٹلانے والوں کے لیے۔ مثلا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عذاب السعیر، عذاب مہین، عذاب جہنم، عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب شدید۔ اور اگر حدیث کا مطالعہ کرے تو کہیں پتھروں کا عذاب، کہیں خون کا عذاب، کہیں کانٹوں کا عذاب، کہیں سرد اور گرم ہوا کا عذاب، اور بھی مختلف قسم کے بے شمار عذاب ہیں۔ مگر ان تمام عذابوں کے علاوہ کچھ اور بھی عذاب ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکشوں اور کافروں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، یعنی اتنے شدید عذابوں کے علاوہ کچھ اور بھی۔ اب یہ کچھ اور ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے ہوگی جو کہ ان درجوں سے اوپر والے کافر ہوگے۔ جس طرح کافروں کے درجے مختلف ہیں، اسی طرح ان کے لیے تیار کیے گئے عذاب بھی مختلف نوعیت کے ہوں۔ دیکھیے، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی عزت نفس ہوتی، چاہے وہ کمی کمین کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوشش کرے تو جہاں تک اس میں طاقت ہوگی اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی عزت کو پامال ہونے سے بچائے گا، اس کا دفاع کرے گا۔ مگر کیا میرا اللہ اتنا عاجز آ چکا ہے کہ جس کے پاس تمام کائنات کے اختیارات ہو، جس کی طاقت کے سامنے پوری دنیا کی طاقت کچھ بھی نہ ہو، اس کی کوئی توہین کرے، اس کی گستاخی کرے اور پھر گستاخی میں حد پار کر جائے، تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے دنیا اور آخرت والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے؟ دنیا میں تو بنے گا ہی بنے گا، لیکن آخرت میں اس کو جہنم کا ایسا عذاب دے کہ عام جہنمی اس کے عذاب کو دیکھ کر اپنے عذاب کو ہلکا محسوس کرنے لگے، جبکہ جہنم کا ادنا سے ادنا عذاب بھی ناقابل برداشت ہو۔
مگر آج آپ اس کافر شخص سے مل رہے ہیں کہ جس نے پوری دنیا میں جب سے کائنات بنی ہے ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی ماں کے بیٹے نے اس کے ریکارڈ کو نہیں توڑا۔ اس کا درجہ پکے کافروں سے بھی اوپر کا ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی نہیں کیا۔ اسی طرح اس کا عذاب بھی ایک خاص نوعیت کا ہوگا، جس طرح سورۃ مریم آیت نمبر 69 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم ہر گروہ میں سے اس شخص کو ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف زیادہ سرکش ہے۔ اب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گروہوں میں سے بڑے بڑے سرکشوں کی چھانٹی کرے گا، اور اسی طرح جہنم میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اسی طرح اب اس شخص کو عام جہنمیوں میں عذاب کا دیے جانا یہ اس کی توہین ہے، اس کی شان کے خلاف ہے کہ عام جہنمیوں کے درمیان خاص جہنمی کو عذاب ہو، لہذا اس کے لیے ایک علیحدہ کوٹری ہوگی جہاں وہ اپنی شان کے مطابق ذلیل کر دینے والا عذاب چکھے گا، کیونکہ اس کی گستاخی اور کفر ناقابل برداشت ہے۔ دیکھیے ایسا دعویٰ آج تک تاریخ گواہ ہے کسی بھی بڑے سے بڑے سرکش نے نہیں کیا۔ ابلیس، یاد رکھیے گا، ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا تھا۔ اس نے کفر کیا کب؟ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مانتا تھا کہ اللہ واحد ہے، اور ابھی بھی مانتا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے نکلا تو اس نے اللہ کی عزت اور اس کی جلالت کی قسم اٹھائی تھی۔ مانتا وہ بھی ہے کہ اللہ ہی اس کا رب ہے، اس کا انکاری نہیں۔ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنمیوں کا رہنما بن گیا، اور جو اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ میں اسے اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، کیا وہ ابلیس سے بڑا جہنمی نہیں؟ کیا ابلیس سے بڑا لعنتی نہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن تک لعنت فرمائی؟ گفتگو آپ نے سنی، اور میرا نہیں خیال کہ اس پر دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں یہ کفر ہے۔ کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو اللہ کو رزق تقسیم کرے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ساری کائنات میں رزق تقسیم نہیں فرما رہی؟ کیا کوئی ایسی ہستی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ کرے جبکہ ساری انسانیت اس کو سجدہ کر رہی ہے؟ کیسی بکواس ہے، کیسا گھٹیا عقیدہ ہے۔ دیکھیے اکثر لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کون ہوتے ہیں کسی پر فتویٰ کفر کا لگانے والے؟ افسوس ہے کہ امت ابھی تک اپنے دین کو سمجھ نہیں پائی۔ دیکھیے میں مثال سے سمجھاتا ہوں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس مسلمان نے جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب اس نے کفر کیا، کس نے بتلایا؟ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ 3 نشانیاں جس میں پائی جائے وہ منافق ہے۔ بات کرتے وقت جھوٹ بولے، وعدہ کرتے وقت وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، یا جس پر عشاء اور فجر کی نماز باری پڑے۔ اب مفتیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی فتوے کی ضرورت ہی نہیں کہ کون کافر اور کون مسلمان ہے۔ آپ نے کافروں کا تذکرہ شروع میں سنا، وہ سب کافر ہیں۔ اب اگر کوئی بھی شخص چاہے مسلمان کیوں نہ ہو ان میں سے کسی کام کا ارتکاب کرے گا تو وہ خود بخود کافر ہو جائے گا، اسے کسی مفتی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کی قسم اگر تم قرآن و حدیث کو خود پڑھنا شروع کر دو تو مفتیوں کی دکانداری بند ہو جائے گی۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، دین میں جتنے بھی فتوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت ہی نہیں۔ خود قرآن پڑھیے اور سچے اور جھوٹے کی نشاندہی خود کیجیے۔ بس ضروری یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر غور و فکر کر کے پڑھنا چاہیے، اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے، اور جو بات اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری بات، قرآن بھی ہمیں یہی تلقین کرتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو بھی سچ بولنے والا ہو اس کا ساتھ دو۔ دیکھیے میں کسی کافر شخص کو جبکہ اس کو اللہ اور اس کا رسول پکا کافر کہے، میں اسے مومن کہوں، متقی کہوں، پرہیزگار کہوں، نیک اور صالح کہوں، تو کیا ایسے میں میرا ایمان محفوظ رہ سکتا؟ بھائی جس کو اللہ اور اس کا رسول کافر کہے میں ایک اور ہوتا ہوں، کیا میں اخلاق میں ان سے بڑھ کر ہوں؟ کیا نرم مزاجی میں میں ان سے بڑھ کر ہوں؟ کیا انسانیت کی ہمدردی میں ان سے بڑھ کر ہوں؟ کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول کافر کہے میں اسے مومن کہوں؟ میں ہوتا کون کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کروں، نافرمانی کروں؟ اس لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، تو جان لیجئے یہ پکے سچے کافر۔ سچے سے کیا مراد؟ کہ اب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کلمہ سچ ہو چکا ہے۔ یہود و نصارہ کا کفر اور شرک اس شخص کے کفر اور شرک کے آگے کچھ بھی نہیں، مگر ان پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہوا اور ان پر لعنت فرمائی، تو اس شخص کا اور اس کے سننے والوں کا کیا حشر ہوگا کہ جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خالق کے خالق کو بتلاتے ہیں۔ اس لیے کہ میں خوشی کا اظہار کروں یا غم میں آنسو بہاؤں کہ ہمیں یہ شرف ملا ہے کہ ہم زمین کے اس حصے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جس میں دنیا کا سب سے بڑا کافر زمین کا بوجھ بنا ہوا ہے۔